بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آپ نے آج سورہ الہمزہ سنایا ہے. فیڈ بیک انشاءاللہ ہم بعد میں دیں گے. اگلی سورہ ہم پہلے پڑھ لیں گے سورۃ العصر. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ را کی تفخیم کی کون سی صورت ہے. والعصر یاد ہے آپ کو؟ تفخیم اور ترقیق کے احکامات جو سبق ہم نے پڑھا تھا، اس میں را کا قاعدہ نمبر یہاں پہ کون سا فٹ ہو رہا ہے؟ را ساکن، اس سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے زبر. جی تو یہاں پہ اس را کو ہم اس قاعدے کے مطابق پر پڑھیں گے. کون سا قاعدہ ہے وہ؟ پہلا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر ہو. دوسرا قاعدہ ہے را کے اوپر پیش ہو. تیسرا قاعدہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. جی تیسرا. چوتھا قاعدہ ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو. ہاں غالباً پانچواں ہے را ساکن، اس سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو. جی بالکل صحیح. تو یہاں پہ جو قاعدہ ہے، ایک منٹ. جی یہاں پر جو قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 5، والعصر. والعصر کی را کو ہم موٹا پڑھیں گے وقف کی صورت میں، اور وصل کی صورت میں باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، پکا والا باریک پڑھیں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. والعصر ان الانسان، ہے نا. پھر آئیے ان الانسان، نون پہ تشدید ہے. پھر انسان، ان الانسان لفی خسر. لفی خسر. اب خسر یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ را ساکن، اس سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے ضمہ. جی قاعدہ نمبر 6. ہاں قاعدہ نمبر 6. آگے آئیے الا الذین آمنوا. اب دیکھیے یہاں پہ، ہاں اس پہ ایک چیز ذرا اور دیکھ لیجیے. خسر، خسر اس طرح بھی پڑھ دیتے ہیں لوگ. خسر یعنی سین پہ قلقلہ ہو جاتا ہے، یا تو پیش لگ جاتا ہے، تو خسر نہیں پڑھنا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ والعصر نہیں پڑھنا ہے، عصر نہیں، والعصر. والعصر اور یہاں پہ خسر. ٹھیک ہے. پھر الا الذین آمنوا، آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اب یہاں پہ واو کو گول کرنے والی جو بات تھی وہ بھی آپ کیجئے گا. وعملوا الصالحات، صاد کو نکالنا ہے. پھر وتواصوا، یہاں پہ واو کو نکالتے ہوئے منہ کو گول کرنا ہے. وتواصوا، پھر اس کے بعد بالحق، پھر وتواصوا بالصبر. قاف کو اچھے سے نکالنا، بالحق، پھر وتواصوا بالصبر. بالصبر میں بھی قاعدہ نمبر 5 ہوگا. ٹھیک ہے، تو قاعدہ نمبر 5 کے تحت اس کو بھی پر کرنا ہے. چلیے ایک ہی ہمارے عتیق بھائی ہیں، مائک آن کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. ہاں عصر، یہاں پہ عصر نہیں، عین نکالنا. والعصر، والعصر. والعصر ہاں والعصر والعصر، رک جائیے. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر.
إن الإنسان لفي خسر. خسر. ہاں خسر. إلا خسر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. جی إلا الذين آمنوا یہاں پہ وعملوا کوشش کیجئے آمنو نہ الصالحات. ہو، کوشش کیجئے کہ عین نہ ہو، یہاں پہ حمزہ ہے نا، آم- آمنو. إلا الذين آمن آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. جب آپ وعمل الصالحاتی پہ رک رہے ہیں نا، تو وقف کرتے جی ہوئے ہم کو یہ کسرہ کو کس میں بدلنا ہے؟ جزم میں، سکون میں. ساکن. ساکن. حرکت کو سکون. سکون میں بدل دینا ہے. وعمل صالحات. الصالحات. صالح. ہاں؟ پھر پھر اوپر صالحات. سے آپ کو ریپیٹ کرنا ہے. وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا بالحق. بالحق ہی بالحق. ہے تو بالحق. جی پڑھیے پھر سے. بالحق. إلا الذين. وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صالحات. ہاں وعملوا صالحات. الصالحات. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ہاں وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. جی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر. بالصبر بالصبر. 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 ہاں با پہ قلقلہ بالصبر. بھی ہوگا اور را کو موٹا بھی صبر. پڑھیں گے، گرچہ یہاں پہ را پہ زیر ہے لیکن ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. کس قاعدے کے تحت؟ سارے قاعدے یا تو یہاں پہ 5 نمبر کے ہیں یا تو 6. ایک خالی 6 نمبر کا ہے یہ، اور باقی والعصر قاعدہ نمبر 5، اور یہ والصبر بالصبر یہ بھی قاعدہ نمبر جو ہے وہ 5. تو 2 آیتوں میں قاعدہ نمبر 5 ہے، اور صرف ایک جگہ قاعدہ نمبر 6 ہے. فیڈ بیک آپ کا کچھ یوں ہے کہ دیکھیے آپ نے ہمزہ اور لمزہ دونوں کہتے ہوئے زائی کو ذرا زائی کی طرح نکالنا ہے نا، ذال کی طرح نہیں نکالنا. آپ نے اس کو ذال ہمزۃ اللمزہ ایسے پڑھا آپ نے، تو ہمزۃ اللمزہ نہیں ہے بلکہ ہمزۃ اللمزہ. جی ہمزۃ اللمزہ ہونا مطلب اس کو ڈفرینٹ، مطلب یہ تھوڑا بہت باریک فرق لگا ہے. مطلب بہت باریک میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں، پک نہیں کر، مطلب اس میں جو ڈفرینس ہے بہت ہی باریک ہے. تو تھوڑا واضح کرو. ذال کا جی جو جی مخرج جی ہے، جی. آپ ذال کا جو مخرج ہے اس کو آپ جان لیجئے، اور جو زائی کا مخرج ہے اس کو آپ جان لیجئے. دونوں کے مخرج کا فرق ہوتا ہے اصل میں. دونوں کے مخرج میں کیا فرق ہے؟ ذال کا مخرج بتائیے پہلے. اچھا بتائیے کوئی آپ لوگ. ثنایا اولیہ کی نوک اور زبان کی نوک، ہاں پھر زال زبان کا زال کنارہ، نوک بھی نہیں، ہم نے جو ہے نوک نہیں بتایا تھا، طرف جی اللسان کنارہ. یعنی زبان کا کنارہ، اچھا اور یہ ہاں. دانتوں کا سرا، دانتوں کا سرا یہ بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، دانتوں کا سرا. اور زائی کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کے کنارے ملا کے اتصال کے ساتھ. اتصال کے ساتھ. زبان جی کی جی زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کے کنارے
اور ثنایا علیہ کو ملا کر اتصال کے ساتھ، یعنی ثنایا سفلا اور علیہ دونوں کو ٹچ کرتے ہوئے یہ 3 حروف نکلتے ہیں. کون سے؟ زائی کے ساتھ اور 2 حروف کون سے بتائیے؟ صاد سین زائی. ہاں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان تینوں حروف کو حروف صفیریہ. 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 جی، حروف صفیریہ کہتے ہیں. از 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 تو ثنایا سفلا کا جو کنارہ ہے یہ لگتا ہے ٹچ ہوتا ہے، اس از دونوں ٹچ ہوتے ہیں. تو ہم اگر اس کے مخرج پہ فوکس کریں گے نا میرے بھائی تو انشاءاللہ وہ چیز بن جائے گی. پھر وعددہ جو آپ نے پڑھا، وعددہ وعددہ ایسے ہو گیا، ہا نہیں نکالنا ہے، وعددہ. پھر آئیے لیمبذن، وہاں پہ آپ نے غنہ کیا یا اخفا بھی کر سکتے ہیں، اقلاب میں اقلاب ہے، لیکن وہاں پہ بذنہ جو ہے نا یہ نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ واجبہ ہے، غنہ کرنا ضروری ہے. تطلع میں آپ نے اس میں تھوڑا سا عین اور نکالنا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، تطلع تطلع. پھر آئیے انہا علیہم میں انہا ہو گیا، نہا نہیں، انہا انہا ایسے، انہا علیہم. پھر آپ سے یہ بات ہم نے بہت ہی فورسفلی کہا تھا کہ مقصدہ، اس کو بعض لوگ موصدہ پڑھ دیتے ہیں، تو آپ سے دیکھیے وہی مسٹیک ہوئی جو میں نے جس پر توجہ دلائی تھی، مقصدہ ہونا چاہیے. یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ ہے، واو کی شکل میں ہے، مگر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ ہی کہیں گے. جی دیکھیں میں اس کو دکھا دوں آپ کو، یہ دیکھیے یہ جو ہے جناب مقصدہ، یہ یہاں پہ جو واو کی طرح دکھ رہا ہے نا، واو کے شیپ آپ سے میں نے شیئر کیے تھے. دوسرا جو ہمارا سبق تھا حروف مفردہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا، اس میں یہ بات کہی تھی کہ حمزہ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. جی، حمزہ کی مختلف شکلیں، کبھی حمزہ حمزہ کی شکل میں ہوتا ہے یوں سمپل، کبھی حمزہ الف کے اوپر حمزہ بنا ہوگا تو الف کی شکل میں ہوگا، کبھی حمزہ واو کی شکل میں ہوگا، واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنائے جیسے یہ ہے. آپ کو پھر اسی طریقے سے کہیں آپ کو یا کی شکل میں نظر آئے گا، یا کے اوپر یا کبھی یا کے نیچے بھی حمزہ بنا ہوگا. تو یہ تمام شکلیں ہیں حمزہ کی، تو ان کو ہمیں پہچاننا. اب آپ اس کو واو کی طرح آپ نے پڑھا تو منہ صدا ہو گیا، منہ صدا نہیں بلکہ وہ صدا. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. طاہرہ خاتون، بہت زیادہ غلطیاں ہوئی نا آپ کی. دیکھیے پہلے تو ویلن، ویلن نہیں ہے نا، ویلن لکل، یہاں پہ ادغام کامل بالغنہ، مع الغنہ ہونا چاہیے. جی ویل لکلی، جی ویلن ویل لکل. لکلی. ما لو، یہاں تو ما للا، میم کی جو الف ہے جی اس کو آپ نے نہیں کھینچا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ لو. الذی جمع ملو وعددہ پڑھا، ملو، ملو نہیں ہے، مالو وعددہ، اس طرح ہو گیا ہے نا، تو مالو اس طرح پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کافی غلطیاں ہوئی آج. مثال کے طور پر لیوم بذن، آپ نے غنہ نہیں کیا، بذن اس طرح غنہ کرنا ہے. حوتامہ کو آپ نے عجیب و غریب انداز سے پڑھا، حوتامہ. وما ادراک ما الحوتامہ، دونوں جگہ لیوم بذن فی الحوتامہ وما ادراک ما الحوتامہ. کیوں یہاں پہ واو لگایا آپ نے؟ حوتامہ ہونا ہے نا، جلدی پڑھنا ہے، حوتامہ. جی. اور تطلع میں آپ نے تطالع پڑھ دیا، تطالع.
یہ بہت میجر مسٹیک ہے، بڑی بڑی غلطیاں ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھ کے سنایا ہے کہ بغیر دیکھے سنایا ہے؟ بغیر دیکھے۔ جی ہاں، بغیر دیکھے سنایا ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو اور دیکھ کر اب اس کی پریکٹس کیجئے، پریکٹس کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ہمیں 2 3 4 روز میں ایک مرتبہ پھر سے اپنی آڈیو بھیجیے۔ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مصباح النساء آپ نے جو پڑھا جماعہ کو آپ نے کھینچ دیا، جماعہ نہیں ہونا چاہیے نا، یہ الف نہیں ہے یہاں پہ۔ الذي جمع مالا بدنا پڑھ دیا آپ نے یہاں پہ، بدنا نہیں، الف نہیں ہے، کلا لینبذن، اس طرح ہونا چاہیے۔ تطلع، اچھا، لینبذن فی الحطمہ، حطمہ نہیں، حطمہ نہیں، حطمہ، 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 ہاں کو ظاہر کرنا ہے، حطمہ، اس طرح۔ پھر آئیے تطلع میں، تطلع، یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہر گئے آپ، سکتا ہو گیا، تطلع، نہیں، عین کی آواز نہیں، تطلع، ہاں وہ عین نکالنے کی وجہ تطلع سے بھی تھوڑا عین، سا آواز اور میں تھوڑا عین سا، علی، علی اللفظ، علی تطلع علی اللفظ دا۔ جی جی، کوشش کیجئے کہ جو اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں وہ دوبارہ نہ ہو۔ یہ فیڈ بیک دینے کا مقصد جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فیڈ بیک سننے کے بعد آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تو چلیے، یہاں پہ ہمارا آج کا لیسن کلاس تھا، ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔